اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور وہاں پر عقلی دلائل زیادہ تھے۔ سورۃ الشعراء میں اس دعوے پر 7 نقلی دلائل بیان کیے، 7 انبیاء علیہم السلام کے قصے کہ انہوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ برکت دینے والا صرف اللہ کو سمجھ کر اسی ہی کی غیبانہ پکار اور عبادت کرو، اور جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے نجات دی، اور جنہوں نے یہ مسئلہ نہ مانا ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 7 قصے آپ سن چکے اور پڑھ چکے۔ اب انہ لتنزیل رب العالمین، اس کا تعلق سورت کی ابتدا کے ساتھ ہے۔ سورۃ الشعراء کی ابتدا کھول لیں۔ تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ لوگ تو استہزاء اور مذاق کرتے ہیں نا، حالانکہ یہ دعویٰ کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے پچھلی کتابوں میں بھی تھا، اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ وہاں پر 3 درجے ذکر ہو چکے ہیں سورت کی ابتدا میں۔ نمبر 1 مورزین، یہ آیت نمبر 5 مکمل ہو رہی ہے، ان کے پاس نصیحت آتی ہے یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور نمبر 2 درجہ تھا فقد کذبوا، خالی منہ نہیں موڑتے، جھٹلا رہے ہیں، جاؤ جاؤ تم جھوٹے ہو، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اور آیت نمبر 6 مکمل ہو رہی ہے یستہزئون، الٹا مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورت کے شروع میں بھی قرآن مجید کا ذکر تھا اور تکذیب پر دھمکی تھی، جھٹلاؤ گے تو میں اللہ تباہ و برباد کروں گا۔ درمیان میں جھٹلانے والوں کے حالات ذکر کیے، 7 قوموں کا قصہ، اور آخر پر پھر اسی مضمون کو دہرایا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً وہ دعوی تبارک۔ وَإِنَّهُ، باقی مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ انہو سے مراد ہے قرآن مجید، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو سے مراد ہے دعوی تبارک، برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً وہ قرآن پاک البتہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے رب العالمین کا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک اتارا گیا۔ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں ہو سے مراد ہے دعوی تبارک۔ اب میں منع کرتا ہوں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً وہ دعوی تبارک
کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، البتہ نازل شدہ ہے تھوڑا تھوڑا رب العالمین کا، یہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ تو اب ایک ہوتا ہے انزال اور ایک ہوتی ہے تنزیل۔ میری طرف دیکھ کر فرق سارے ساتھی سن لیں۔ انزال کہتے ہیں اکٹھا نازل کرنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اکٹھا قرآن نازل کیا۔ اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ اب لتنزیل تھوڑا تھوڑا نازل شدہ، اور نازل کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ یہ منزل نازل کرنے والے کا بیان ہے، رب العالمین اس کو نازل کرنے والا ہے۔ چند سوالات ہیں، ان سوالوں کے جواب بھی ان آیات میں دیے گئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے برکت دینے والا صرف اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے؟ تو جواب دیا نہ، خود نہیں بنایا، بلکہ یہ رب العالمین کا نازل شدہ ہے۔ دوسرا سوال، نازل بہ الروح الامین، ہو سکتا ہے لے کر آنے والے جبریل نے غداری کی ہو، اس نے اس دعوے میں کچھ اپنی طرف سے باتیں ملا دی ہوں؟ تو جواب دیا نہ، نازل بہ الروح الامین، اتار لایا ہے اس دعوی تباروں کو روح یہ لقب ہے جبریل کا، اور الامین جو بڑا امانت دار ہے، امانت دار جبریل اس کو لے کر آیا ہے، اس نے کسی قسم کی غداری اس میں نہیں کی۔ یہ الروح الامین یہ واسطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان، یہ قرآن کو لے کر آنے والا اور اس دعوے کو لے کر آنے والا یہ واسطہ ہے جبریل، اور ہے وہ امانت دار، غداری نہیں کرتا کہ اس نے کچھ ملاوٹ کی ہو۔ الا قلبک، کہاں اتار لایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر؟ یہ منزل علیہ ہے، کس پر اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ سمجھا نہ ہو، فرمایا نہیں، کیسے سمجھا نہیں ہوگا، اترا جو آپ کے دل پر ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے میرے پیغمبر؟ فریضہ نبویہ، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں میں سے۔ آپ اس کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ اور سوال کا جواب ہے۔ ممکن ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے نازل کیا، جبریل لے کر آیا، اس نے غداری بھی نہیں کی، اترا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہے۔ ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نہ سمجھی ہو۔ فرمایا زبان کیسے نہیں سمجھی؟ ہے عربی زبان کے اندر، پیغمبر کی زبان بھی عربی ہے، پیغمبر نے کیسے نہیں سمجھا ہوگا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، سات زبان عربی کے، ایسی عربی جو صاف صاف ہے، یہ اس اترے ہوئے کلام کی لغت ہے، زبان ہے عربی۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اب یہ دلیل نقلی ہے۔ دلیل نقلی کی 7 قسمیں آپ نے پڑھی تھیں اور سنی تھیں۔ دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، ایک ہوتی ہے از انبیاء اجمالاً، سارے انبیاء کرام کا حوالہ اکٹھا پیش کر دینا۔ دوسری ہوتی ہے از انبیاء تفصیلاً، کسی ایک ایک پیغمبر کا حوالہ پیش کرنا۔ تیسری ہوتی ہے از کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا۔ چوتھی ہوتی ہے از علماء کتب سابقہ، پچھلے علماء کا حوالہ پیش کرنا۔ ایک ہوتی ہے از جنات، جنوں کا حوالہ پیش کرنا۔ ایک ہوتی ہے از ملائکہ، فرشتوں کا حوالہ پیش کرنا۔ ایک ہوتی ہے از طیور، پرندوں کا حوالہ پیش کرنا، جیسے ہدہد کا قصہ بیان کیا تھا اصطلاحات میں۔ تو اب یہ پچھلی کتابوں سے نقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ دعویٰ کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، پچھلی کتابوں میں بھی تھا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً وہ دعوی تبارک، انہو، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہو سے مراد ہے دعوی تبارک، برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔
اور یقیناً وہ دعوی تبارک لفی زبور الاولین، البتہ پہلی کتب سماویہ میں بھی تھا۔ زبر کتب سماویہ، صحیفے جو پچھلے تھے۔ اور باقی مفسرین مانا کرتے ہیں وَإِنَّهُ سے مراد ہے قرآن پاک۔ اس قرآن پاک کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، ایک آخری کتاب اترنے والی ہے آخری پیغمبر پر۔ جب انہو سے مراد قرآن پاک لیں گے تو مراد ہوں گے قرآن کے اکثر مضامین۔ اکثر قرآن کے مضامین کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا۔ اب میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات کر رہا ہوں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً وہ دعوی تبارک البتہ پہلی کتب سماویہ میں بھی تھا۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ جی نیا مسئلہ ہے، ہم نے تو نہیں سنا، بھائی نیا کیسے ہے؟ پچھلی کتابوں میں بھی تو تھا، برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ دوسری نقلی دلیل آ گئی کتب سابقہ کے علماء سے، پچھلی کتابوں کے جو علم رکھنے والے علماء ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے جی، پہلے علماء نے بیان نہیں کیا، بھائی بیان کیا ہے یا نہیں کیا، پتہ تو ان کو ہے کہ یہ مسئلہ سچ ہے کہ برکت دینے والا صرف اللہ۔ اولم یکن لہم آیا، کیا نہیں واسطے ان کے کافی دلیل؟ آیتن کا معنی کافی دلیل، یہ دلیل کافی نہیں ہے مشرکین مکہ کے لیے۔ ایّعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اس دعوی تبارک کو بنی اسرائیل کے علماء بھی، بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں واقعی مسئلہ یہ سچ ہے، برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس قرآن کی صداقت کو بنی اسرائیل کے علماء بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ کو نام بھی بتایا تھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تورات کے یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے، اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ کفار کی ضد کا بیان ہو رہا ہے، اناد کفار۔ اگر اتارتے ہم اس قرآن پاک کو، اگر اتارتے ہم اس دعوی تبارک کو، نزلنا ہو سے مراد دعوی تبارک قرآن پاک، علی بعض العاجمین، اوپر کچھ اوپری زبان والوں کے۔ میں سمجھاتا ہوں، آپ معنی سن لیں۔ اور اگر اتارتے ہم اس قرآن پاک کو اوپر کچھ اوپری زبان والوں کے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس پڑھتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو ان پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، نہیں تھے یہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے، ضد کی وجہ سے۔ نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے۔ اب میں بڑی عجیب بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آپ دیکھیں گے تب بات بنے گی، بات مشکل ہے۔ ایک ہوتے ہیں اجمی اور دوسرے ہوتے ہیں عربی۔ جو عرب کے رہنے والے لوگ ہیں نا عربی، وہ تو ہو گئے عربی، اور ہم ہیں اجمی۔ ہم اگر عربی زبان بولنے لگ جائیں آپس میں، ہم اجمی ہیں۔ وہ جو عرب میں پیدا ہوئے، عرب سے ان کا تعلق ہے، عرب ان کی نسل ہے، وہ ہے عربی۔ اگر مثلا سعودیہ والے اردو بولنا شروع کر دیں تو وہ عربی نہیں رہیں گے، عربی ہیں۔ سعودیہ والے انگلش میں بات کریں، وہ عربی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عربی اور دوسرا ہوتا ہے اجمی، عربی کے بالکل الٹ۔ ہم اجمی ہیں، ہم عربی میں بات کریں پھر بھی اجمی ہیں، اور عرب کے رہنے والے جس زبان میں بات کریں وہ عربی ہیں۔ اب خیال، ایک ہوتا ہے اجمی جیسے ہم ہیں، عرب کے الٹ، یہاں پیدا ہوئے عرب کے باہر ہم۔ ایک ہوتا ہے آجمی، عجمی الگ ہے، اجمی جیسے ہم ہیں، یہاں عجم میں پیدا ہوئے۔ اور ایک ہوتا ہے آجمی،
یہاں قرآن میں لفظ ہے آجمین، دیکھیں نا لفظ کو، اجمی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے آجمین۔ آجمین کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان سمجھ نہ آئے۔ اب میں آپ کو اس کے ایک دو حوالے اور دکھاتا ہوں، پھر بات کھلے گی۔ آپ ذرا 14واں پارہ کھولیں، سورۃ النحل 14واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 103۔ 252۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناؤں۔ مکہ شریف کے اندر ایک لوہار تھا، لوہے کی چیزیں بناتا تھا، اس کا نام تھا بلعام۔ بلعام اب وہ تھا عیسائی، روم کا رہنے والا تھا، اور مکے میں آ کر اس نے دکان بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے حال حوال کرنے کے لیے، جیسے ہمارا رواج ہے، تو پیار محبت کی باتیں کرتا تھا آپ سے، آپ اس سے کرتے تھے۔ مکے والے مشرکوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ جو آمنہ کلال ہمیں قرآن سناتا ہے نا، کہتے اللہ کا کلام ہے، یہ وہی لوہار اس کو بنا کر دیتا ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اب جواب، آپ ذرا میری طرف دیکھ کر ایک جملہ سن لیں ساتھی۔ انسان کسی دوسرے علاقے کا رہنے والا ہو اور دوسرے ملک میں جا کر رہائش رکھ لے، جتنی بھی کوشش کرے وہاں کی زبان بولنے کی، تو اس علاقے والوں جیسی زبان نہیں بول سکتا۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پشتون بھائی ہیں، وہ یہاں ہمارے علاقے میں آ کر کاروبار کرتے ہیں، اب جتنی وہ کوشش کرے نا اردو یا پنجابی بولنے کی، ہم سمجھ لیتے ہیں بھائی ان کی زبان پشتو ہے، جو صحیح اردو نہیں بول سکتے، صحیح پنجابی نہیں بول، ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اب میرا اصل رہائش پیدائش تو ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے، میں نے یہاں آ کر ڈیرہ لگا لیا۔ اب میں جتنی بھی کوشش کروں نا کہ میں میاں والی کے دوستوں کی زبان بولوں، میں نہیں بول سکتا، ساتھیوں کو پتہ چل جاتا ہے بھی اس کی زبان یہ نہیں ہے۔ تو جو اصل علاقہ ہوتا ہے وہاں کے رہنے والوں کی زبان اور ہوتی ہے، جو باہر سے آ کر وہاں ڈیرہ لگائے، ساری زندگی کیوں نہ گزار دینا، لیکن وہ لب و لہجہ اس کا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا حیا کرو دشمنو، تم کہتے ہو یہ لوہار کلام بنا کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو صاف عربی زبان نہیں بول سکتا، جتنی بھی کوشش کرے، لیکن جیسے تم صاف عربی زبان بولتے ہو، وہ بلعام تو ایسی صاف عربی بول نہیں سکتا، اور اتنی صاف و شفاف فصیح بلیغ عربی والا قرآن وہ کیسے بنا کر دے سکتا ہے؟ اب جواب سنیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، انہم یقولون، یقیناً وہ دشمن کہہ رہے ہیں، انما یعلمہ بشر، یقیناً پکی بات ہے سکھاتا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی اس کو سکھاتا ہے، یہ قرآن بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بات بتاتا جاؤں، اللہ کریم کی مہربانی، وہ بلعام بعد میں مسلمان ہو کر صحابی بن گیا۔ اللہ نے جواب دیا، وہ سکھاتا ہے، یہ کلام بنا کر دیتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس بندے کی کہ نسبت کر رہے ہیں یہ اس کی طرف، جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں نا کہ وہ لوہار بنا کر دیتا ہے، اعجمی، وہ تو اوپری زبان والا ہے، اس کی تو زبان ہی اور ہے، اور یہ قرآن وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو زبان ہے عربی صاف، وہ بلعام تو صاف عربی نہیں بول سکتا، اتنی صاف زبان والا قرآن کیسے بنا کر دے سکتا ہے؟ تو اعجمی کہتے ہیں جس کی زبان سمجھ نہ آئے۔
اب آپ کو ایک اور حوالہ چھوٹا سا دکھاؤں، سورۃ حامیم سجدہ کھولیں جی، آیت کا نمبر ہے 44۔ یہ 24ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، 44 بیٹا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، 434 صفحہ 434۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر بناتے ہم اس کتاب کو قرآن اوپری زبان والا جس کی زبان سمجھ نہ آئے، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر قرآن اوپری زبان میں ہوتا تو البتہ کہتے یہ لوگ کیوں نہیں کھول کھول کر بیان کی گئی اس کی آیات، بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، یہ کیا عجیب زبان ہے اس کی۔ اعجمیٌ، کیا یہ قرآن اوپری زبان والا ہے، وعربی، اور نبی عربی ہے۔ قرآن اجمی اوپری زبان والا، نبی عربی ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، تم مانو یا نہ مانو، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اب آئیں میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ آپ کو عرض کیا ہے کہ ایک عربی ہیں اور ایک اجمی ہیں، یہاں لفظ اجمی نہیں ہے، یہاں لفظ اعجمی۔ اعجمی کہتے ہیں جس کی زبان سمجھ نہ آئے۔ میں ایسے سمجھا رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ اگر میں اللہ قرآن پاک نازل کرتا کسی اوپری زبان میں، ایک آدمی ہے، میں نے اس کو پیغمبر بنایا، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو میں نے پیغمبر بنایا، اس کی زبان انگلش ہے، زبان اس کی انگریزی ہے، میں اللہ نے اس کو پیغمبر بنایا۔ اب قرآن اس پر عربی زبان میں نازل کیا، اس کی زبان انگریزی ہے، وہ عربی نہیں جانتا، لیکن وہ صاف صاف عربی زبان میں قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کر رہا ہے، یہ پھر بھی نہ مانتے، کہتے واہ بھائی واہ، اس کی زبان انگریزی ہے اور یہ عربی میں ہمیں صاف صاف قرآن سنا رہا ہے، ہم نہیں مانتے۔ میں کسی اوپری زبان میں قرآن نازل کرتا، یا ایک بندہ ہے جو عربی کا ایک حرف بھی نہیں جانتا، عربی نہیں آتی اس کو، اردو بولتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں قرآن عربی زبان میں نازل کرتا اور وہ اس عربی زبان میں قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا، خود اس کو عربی آتی نہیں، اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا، اس نے سنانا شروع کر دیا، لیکن یہ بے ایمان پھر بھی نہ مانتے، حالانکہ مان لینا چاہیے تھا جب اس کی زبان انگریزی ہے اور اللہ کا کلام عربی میں سنا رہا ہے تو خود تو نہیں بنایا نا، جب اس کو عربی آتی نہیں ہے لیکن پھر بھی عربی زبان میں فر سنا رہا ہے تو مان لینا چاہیے تھا، لیکن یہ ایسے ضدی ہیں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے ہیں۔ یا ایک بندہ ہے جو عربی جانتا ہے لیکن صحیح نہیں جانتا، غیر فصیح ہے، گڑبڑ کرتا ہے، لکنت ہے اس کی زبان میں، میں قرآن نازل کرتا، اس کو صاف عربی نہ آتی ہوتی لیکن وہ صاف صاف عربی زبان میں قرآن پڑھ کر سناتا، یہ پھر بھی نہ مانتے، حالانکہ ماننا چاہیے، خود اتنا زیادہ عربی کا واقف نہیں ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، عربی بولنے میں گڑبڑ کرتا ہے، لیکن قرآن صاف صاف فر پڑھ کر سنا رہا ہے، تو ان کو ماننا چاہیے تھا نا کہ خود نہیں بنا رہا، اللہ کا کرام ہے، یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے ہیں۔ اب میں منع کرتا ہوں، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اتارتے اس قرآن پاک کو اوپر کچھ اوپری زبان والوں کے جو عربی نہ جانتا ہوتا، اس پر اتار دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ پڑھتا اس قرآن پاک کو ان پر،
اسی موجزانہ انداز میں، اپنی زبان عربی نہیں، قرآن عربی میں سنا رہا ہے تو ماننا چاہیے تھا، لیکن ما کانوا بہ مومنین، نہیں تھے یہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے، ایسے ضدی ہیں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یہ دنیا کا ڈراوا ہے، تخویف دنیاوی، پہلوں نے بھی نہیں مانا تھا، یہ بھی اسی طرح نہیں مان رہے، اسی طرح داخل کرتے ہیں ہم اس تکذیب کو۔ سلکنا ہو سے مراد تکذیب، جھٹلانا، مذاق کرنا، اسی طرح داخل کرتے ہیں ہم اس تکذیب کو، جھٹلانے کو یا استہزاء مذاق کرنے کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ میری طرف دیکھیں میں سمجھا دوں، یہ نہیں مان رہے، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، مذاق کر رہے ہیں، یہ جھٹلانے والی بات، اللہ کے کلام سے مذاق کرنے والی بات ان دشمنوں کے دل میں اللہ نے داخل کیا ہے، اس وجہ سے جھٹلا رہے ہیں، مذاق کریں۔ اللہ تو نے یہ بات کیوں ان کے دل میں داخل کی ہے؟ یہ جھٹلا رہے ہیں، مذاق کریں، فرمائے ان کے ضد کی وجہ سے، ان کے ضد کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، مشرکین کے دل میں شرک کی بیماری ہے، توحید کو جھٹلا رہے ہیں، توحید سے مذاق کر رہے ہیں، اور یہ جھٹلانا، مذاق کرنا اتنا ان کے دل میں پیوست ہو چکا ہے، جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح داخل کرتے ہیں ہم اس جھٹلانے کو، مذاق کرنے کو مجرموں کے دلوں میں، ضد کی وجہ سے، لا یؤمنون بہ، اسی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے اس کے ساتھ۔ ہم نے دل میں تکذیب گھسا دی ہے، ہم نے ان کے دل میں استہزاء داخل کر دی ہے، ایمان نہیں لائیں گے اس کے ساتھ، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ جتنے تک عذاب نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ جس وقت عذاب آئے گا نا، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً زجر، اللہ نے ڈانٹا، پس آئے گا وہ عذاب ان کے پاس، بغتتاً، بغیر اطلاع کے، بغیر اطلاع کے عذاب آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، فَيَقُولُوا، بس کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ، کیا ہیں ہم مہلت دیے ہوئے، ہائے تھوڑی سی ہمیں مہلت دے دو۔ استفہام طلبی، سوالیہ انداز ہے ایک چیز مانگنے کے لیے، کیا ہیں ہم مہلت دیے ہوئے، ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اب ہمیں اس وقت تو مہلت مانگو گے، اور اب حال یہ ہے تمہارا، جھٹلا رہے ہو۔ افبعذابنا یستعجلون، پھر زجر آ گئی، اللہ نے ڈانٹا، کیا پد ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچاتے ہیں، جلدی لے آؤ، جلدی لے آؤ عذاب، ہم نہیں مانتے۔ نامہ پارا اور آخری صفحہ، سورۃ الانفال، نامہ پارا آخری صفحہ اور آیت کا نمبر ہے 32، 164 صفحہ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ نظر ابن حارث، ایک صفحہ پیچھے سے دیکھیں نا جی، وہ پچھلی صفحہ بیٹا 163۔ نظر ابن حارث ایک بہت بڑا سردار تھا، وہ اور ابو جہل یہ بڑا سردار تھا، یہ دونوں اپنے ساتھیوں کو اور جماعت والوں کو لے کر خانہ کعبہ شریف کے سامنے جا پہنچے، بیت اللہ شریف کا خلاف پکڑ لیا اور عذاب مانگنا شروع کر دیا۔ یہ ذکر ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر ہے وہ قرآن سچا تیری طرف سے، قرآن سچا ہے، پیغمبر سچا ہے، ہم نہیں مانتے،
جب سچے قرآن کو نہیں مانتے، سچے نبی کو نہیں مانتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، پس بارش برسا ہم پر پتھروں کی، من السماء آسمان سے۔ نمبر 2، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا دے تو ہم کو عذاب دردناک۔ پتھروں کی بارش برسا منظور ہے، دردناک عذاب دے دے منظور ہے۔ نہیں مانتے، بیت اللہ کا خلاف پکڑ کر بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، مثال پر آپ نے غور کر لیا ہے تو ایسے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پھر لطف تو سریکی میں حضرت، میں مثال سنایا کرتا ہوں، اس مقام کو بیان کرتے ہوئے دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا تو ایک میرا دشمن دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کی ہماری دشمنی ہے، مخالفت ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں حیران ہو گیا، ایک دوست ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا بھائی آپ کیسے آئے ہیں دشمن کے ساتھ؟ تو اس نے کہا حضرت معاف کر دو، یہ مجھے سفارشی بنا کر لایا ہے۔ چلو میں منت کرتا ہوں، دروازے پر جو چل کر آ گیا ہے۔ اب حضرت سریکی کا جملہ تو جو سریکی جانتے ہیں ان کو لطف آتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا یار معاف کرنے واسطے دل تو نہیں کرے دا، این وڈیاں میرے نال زیادتیاں کیتیاں ہوئیں، پلا دشمن کو معاف پیا کرے نا تیڈا منہ ہوئے۔ سریکی سمجھ ہی نہیں نا جی، دل تو نہیں چاہتا، بلا وہ تو جو آیا کھلوتے ہیں ان تیڈا منہ ہے، چلو میں معاف کرے نا، تیرا منہ ہے اس کو دیکھ کر معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں میرے محبوب، آپ کے دشمن اپنے لیے دردناک عذاب مانگ رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں اللہ انہاں کو عذاب دے ماتا ہاچا، لیکن توڑے دشمنہ کو عذاب نہ دے دا میرے محبوب، انت فِيهِمْ توڑا موئے، تُساں جو سامنے ہو این وجہ تو عذاب نہ دے دا۔ جتنے تک آپ سے سلم موجود رہے مکہ شریف میں، اللہ نے آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب نہیں دیا۔ اب آیت کا معنی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں اللہ کریم کے عذاب دے ان دشمنوں کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ جو موجود ہیں میں اللہ آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب نہیں دوں گا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، ہر ہر سانس پر برکتیں، قدم قدم پر رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا محبوب، آپ کے ہر ہر قدم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت نازل ہوتی تھی۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ عذاب مانگ رہے ہیں، آئیے سبق پر۔ فرمایا فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پتہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچاتے ہیں، جلدی ہمیں عذاب دے دو۔ أَفَرَأَيْتَ، آیا دیکھا ہے تو نے، سمجھ لو، إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اگر ہم نفع دے دیں ان کو کچھ سال، اگر میں اللہ کچھ سال ان کو نفع دے دوں، عذاب نازل نہ کروں، عیش و عشرت دے دوں، عمر ان کی لمبی بڑھا دوں، عذاب نہ دوں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اگر ہم ان کو نفع دے دیں کچھ سال عیش و عشرت دے دیں، عذاب نازل نہ کریں، ثم جاءہم، پھر آئے ان کے پاس ما وہ عذاب کانوا یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، کچھ مدت میں اللہ نفع دے دوں، عیش و عشرت دے دوں، پھر وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، تو عذاب آنے کے بعد ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، نہیں کام آئیں گے ان کی وہ چیزیں جن کا وہ نفع دیے جا رہے ہیں۔ جو عیش عشرت آرام کوٹھیاں محلات ہیں نا، عذاب آ گیا تو یہ چیزیں ان کو فائدہ نہیں دے گی۔
وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا۔ میں اللہ نے پچھلوں کو بھی مہلت دی تھی، جو کفار تھے، مخالفین تھے، ان کو بھی مہلت دے رہا ہوں میرے محبوب، عذاب آئے گا، فی الحال مہلت ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ، نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی، الا لہا منذرون، مگر واسطے اس کے ڈرانے والے تھے۔ ہر بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے ہم نے ڈرانے والا بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر نے آ کر ڈرایا، بستی والوں نے مسلسل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، تو پھر میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان مخالفین کے ساتھ بھی ایسے ہوگا۔ ذکرہ، یہ نصیحت ہے، وما کنا ظالمین، اور نہیں ہم ظلم کرنے والے۔ حقیقت تو حقیقت رہ گئی، اللہ صورتاً ظلم بھی نہیں کرتا۔ صورتاً ظلم کا کیا معنی؟ اللہ نبی بھیجے بغیر عذاب دے دے، اللہ ایسے نہیں کرتا۔ پیغمبر بھیجتا ہے، لوگ نہ مانیں، جھٹلائیں، مسلسل تکذیب کریں، پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ بیٹا سورت بنی اسرائیل کھولو۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیت کا نمبر بھی آپ نے بتانا ہے، مجھے آیت کا نمبر یاد نہیں ہے۔ آیت کا نمبر 15، سورت بنی اسرائیل، صفحہ بیٹا بتاؤ، صفحہ 256، صفحہ 256، آیت نمبر 15۔ یہ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، من اہتدی، جو بندہ ہدایت پا گیا، پکی بات ہے، یا تدیل نفسی، ہدایت پاتا ہے اپنی جان کے فائدے کے لیے، ہدایت میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ومن ضل، اور جو بندہ گمراہ ہو گیا، فإنما یضل علیہا، یقیناً وہ گمراہ ہو رہا ہے اپنے خلاف، گمراہی کا وبال اس کے اپنے اوپر پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں بوجھ اٹھائے گا گناہوں کا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، ایک بندے کے گناہوں کا بوجھ دوسرا بندہ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، بس یہ حوالہ دکھانا تھا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، نہیں ہم عذاب دینے والے، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ بھیج دیں ہم کوئی پیغمبر۔ جتنے تک ہم پیغمبر نہ بھیجیں نا، ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ پیغمبر سمجھاتا ہے، ڈراتا ہے، قوم مسلسل جھٹلاتی ہے، نہیں مانتی، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، میری طرف دیکھیں، میں دو سوال عرض کروں۔ اب دو سوالوں کا اللہ نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہنے لگے، یہ جو آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہا ہے اور دعویٰ بیان کر رہا ہے کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، یہ کلام اس کے بعد شیطان لے کر آئے ہیں، یہ شیاطین کا کلام ہے، معاذ اللہ، وہ اس کے پاس بنا کر لے آئے ہیں، یہ ہمیں سنا رہا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے شبہ پیش کیا کہ اس کا کلام سننے والوں کو متاثر کر دیتا ہے، یہ شاعر ہے۔ اس طرح شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، خیالی باتیں بناتے ہیں، یہ خیالی باتیں بناتا ہے، پیش کرتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں، لیکن جب نعت خوان آتا ہے نا تو میز پر پیسوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، لوگ ویلا لینا شروع کر دینا، مولوی صاحب کو نہیں دے دیں، وہ قرآن سنا رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، اور میں آدھا نہ پیا بھائی نتیاں کرو، بتاؤ کو بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں دیا کرو، میں تو ویسے مثال دے رہا ہوں۔ عالم نے گھنٹہ واز کیا، 2 گھنٹے قرآن سنے، لیکن نہیں، 5 منٹ جو نظم پڑے گا وہ میز سے ڈھیر لگوا دیں گے، لوگ اٹھ کر آئیں گے، ہو یہ تو شاعرانہ کلام جو ہے نا لوگوں کو متاثر کرتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ایک تو ہمارا شبہ یہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ اس کے پاس یہ کلام لے کر آتے ہیں، ان کا کلام ہے، انہوں نے بنا کر دیا ہے، اور نمبر 2 یہ شاعر ہے، اس کا کلام متاثر کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں سوالوں کا جواب دیا، اب سنیں۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ،
اس کا تعلق ہے آپ نے جو سبق آج ہم نے شروع کیا نا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بھائی یہ شیاطین کا کلام نہیں ہے، وہ بنا کر اس کو نہیں دیتے، یہ تو اللہ کا نازل شدہ ہے، تم کہتے ہو شیاطین بنا کر لے آتے ہیں۔ جواب سنو، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، نہیں اترے اس قرآن کے ساتھ شیاطین، قرآن کے ساتھ شیاطین نہیں اترے، وہ اتار کر نہیں لائے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، نمبر 1 رکاوٹ، شیاطین کا یہ کلام کیوں نہیں ہے، وہ اتار کر نہیں لائے، کیوں؟ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور نہیں مناسبت ان شیاطین کے لیے۔ میرے طرف دیکھیں، جملہ آپ کو سناؤں، قرآن کے جتنے بھی مضامین ہیں سارے ہدایتی ہدایات ہیں، قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں سارے کے سارے ہدایتی ہدایت ہیں، گمراہ شیطانوں کو اس سے کیا مناسبت ہے؟ گمراہ جو شیاطین ہیں شیطانوں کو تو اس مضمون سے مناسبت ہی نہیں ہے، وہ کیسے بنا کر دے سکتے ہیں؟ وما یستطیعون، دوسرے رکاوٹ، اور نہیں طاقت رکھتے شیطان ایسا کلام لانے کی یا ایسا کلام بنانے کی۔ شیاطین کو تو طاقت نہیں ہے ایسا کلام لا سکے یا بنا سکے، وہ کیسے کلام بنا کر اس کے پاس لے آئے ہیں؟ انہم عن السمع لمعزولون، سنیں بڑا عجیب جملہ، علت وجہ اللہ نے بیان کی، یقیناً وہ شیاطین عن السمع لمعزولون، سننے سے البتہ الگ کیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میری طرف دیکھیں، شبہ کیا تھا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، شیاطین بنا کر اس کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شیاطین تو قرآن کے سننے سے الگ کیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن سن کر تو شیطان بھاگتا ہے، وہ یہ کلام کیسے بنا کر لایا ہوگا؟ وہ تو سننے سے الگ کیے ہوئے ہیں، قرآن سن کر شیطان بھاگتا ہے، وہ یہ کلام بنا کر اس کو لا کر پیش کر سکتا ہے؟ عقل کی بات کرو۔ فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اب اس شبہ کا جواب دینے کے بعد کہ یہ شیاطین کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ نے چند حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، چند اوامر۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، علماء کے لیے کہتا ہوں فلا میں فا فصیحیہ ہے، اور یہ ما قبل کا نتیجہ ہے، 5 امور پر مشتمل ہے، 5 چیزیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مولانا معنی پر غور کرنا، ذرا میرا جملہ بھی سننا۔ جب ثابت ہو گیا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے تو لا تدعوا مع اللہ الہ آخر، نہ پکار کر اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کی، کسی دوسرے کو برکت دینے والا سمجھ کر اس کی غیبانہ پکار نہ کرنا۔ ثابت ہو چکا ہے برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اور اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ سمجھ کر پکارا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ثمرہ نتیجہ مد ہو جائے گا تو عذاب دیے ہوں میں سے۔ جس نے اللہ کریم کے ساتھ کسی اور کو الہ سمجھ کر غیبانہ پکارا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو ہو جائے گا عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ سورۃ یونس کھولیں، 11واں پارہ اور آخری رکوع۔ لوگوں نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا ہے، اللہ کے بغیر دوسروں کی غیبانہ پکار کرو، کیا حرج ہے اس میں؟ یہ آیت نمبر 106 ہے بیٹا، آخری رکوع سورۃ یونس۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، 199 صفحہ، بالکل آخری سطر۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ پکارنا اللہ کے سوا ان کو جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ان کی عبادت کرو، نفع نہیں دے سکتے، ان کی عبادت نہ کرو، پکار نہ کرو، نقصان نہیں دے سکتے۔ اگلا جملہ غور سے سنیے گا، فَإِن فَعَلْتَ،
اور بس اگر تو نے یہ کام کر لیا، اللہ کے بغیر کسی کو غیبانہ پکارا نا، تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پر یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کے بغیر کسی کی غیبانہ پکار کرنے والا من الظالمین، ظالموں میں سے ہے۔ وہاں فرمایا ظالم ہے اور یہاں فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، عذاب دیے ہوں میں سے ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے ہاں نا میں ساتھی جواب دیں، لیکن اونچا جواب دیں۔ دو حوالے آپ کے سامنے آگے، حوالے تو بہت ہیں، نمونہ آپ کو دکھا دیا۔ جس نے اللہ کے بغیر کسی کی غیبانہ پکار کی، اس سے مدد مانگی، اس کو غیبانہ حاجات میں پکارا، تو یہ بندہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ چپ کر گیا آپ، ظالم ہے۔ اس کو ثواب ہوگا یا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، عذاب ہوگا؟ تو اب یہ مسئلہ معمولی مسئلہ ہے؟ نا، آئیے ایک بات ہو گئی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ سمجھ کر نہ پکارنا۔ نمبر 2، میرے پیغمبر امر دو وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی مضمون کے ساتھ اپنی برادری کو، الاقربین جو بہت قریبی ہیں، جو بہت قریبی ہیں نا، ان کو یہ مضمون پڑھ کر ڈراؤ میرے پیغمبر۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی برادری والوں کو ڈرانا تھا، نہ 18واں پارہ سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، 325 صفحہ، پہلی آیت 325۔ اب میں مقام سمجھانے لگا ہوں، احباب غور کریں۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے فرقان۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ کس پر اتاری؟ اعلیٰ عبدہ، اپنے خاص بندے پر۔ کیوں اللہ نے قرآن اتارا ہے اپنے خاص بندے پر؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائے وہ پیارا بندہ سارے جہان والوں کو ڈرانے والا۔ میری طرف دیکھ کر ایک سوال کا جواب مجھے ساتھی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی برادری والوں کو ڈراؤ، اور یہاں فرمایا میرا محبوب تو للعالمین نذیرا، سارے جہان والوں کو ڈرانے والا ہے۔ اب بظاہر دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کریں۔ یہ آیت کہتی ہے سارے جہان والوں کو ڈرانا ہے، اور وہ آیت کیا کہتی ہے؟ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برادری والوں کو جو بہت قریبی ہیں، قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا ہے۔ دونوں آیتیں بظاہر آپس میں ٹکرا گئیں کہ نہیں؟ بس ایک لفظ بولتا ہوں، آپ آیت کو دیکھیں، سوال ہی حل ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے قریبی برادری والوں کو۔ کیا لفظ بولے؟ سب سے پہلے اپنے قریبی برادری والوں کو ڈرانا ہے، اس کے بعد باقی جہان والوں کو۔ اشکال ہی ختم ہے۔ نمبر 3، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، اور جھکا دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بازو، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، واسطے ان کے جو پیچھے چلیں آپ کے ایمانداروں میں سے، جو ایماندار آپ کے پیچھے چلے ہیں، ان کے لیے بازو جھکا دیجئے مشفقانہ طور پر۔ کیا مطلب؟ ڈرانا تو سب کو ہے، لیکن محبت ان سے رکھنی ہے جو پیچھے چلنے والے ایماندار ہیں۔ ڈرانا سب کو ہے، لیکن محبت ان سے رکھنی ہے جنہوں نے یہ مسئلہ مان لیا برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔
فَإِنْ عَصَوْكَ چوتھی بات، پس اگر نافرمانی کریں وہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقُلْ پس آپ فرما دیجئے اِنِّی بَرِیٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ یقیناً میں بیزار ہوں ان شرکیہ کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس کو کہتے ہیں بغض فی اللہ۔ اگر وہ نافرمانی کرے نا مخالفین، آپ کی یہ دعوت لا الہ الا اللہ والی نہ مانے، ان کے بھائی جو تم شرکیہ کام کر رہے کفریہ، میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبت مومنوں کے ساتھ اور بغض مشرکین کے ساتھ، ڈرانا سب کو ہے۔ اور نمبر 5ویں بات، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ یہ تسلی آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ یہ دعویٰ پیش کریں برکت دینے والا صرف اللہ ہے، مخالفین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کیوں؟ بھروسہ رکھیے میرے محبوب علی العزیز، عزیز ذات پر، الرحیم رحم کرنے والی ذات پر۔ عزیز میں قدرت کا اشارہ ہے، رحیم میں شفقت کا اشارہ ہے۔ اس ذات پر بھروسہ رکھیے جو عزیز و رحیم ہے، یہ دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بھروسہ کیوں رکھنا ہے اللہ پر؟ وہ عزیز ہے، پکڑ سکتا ہے، رحیم ہے، مہلت دیتا ہے۔ آپ نے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا، تم جو شرکیہ کفریہ عمل کرتے ہو میں بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، خطرہ نہ کرنا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کا بھروسہ عزیز رحیم ذات پر ہونا چاہیے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ عزیز ذات، وہ رحیم ذات جو دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے علم کا بیان آ گیا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سبحان اللہ، اللہ دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ وَتَقَلُّبَكَ، اور آپ کا چلنا پھرنا، فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں، سجدہ کرنے والوں میں آپ کے چلنے پھرنے کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ تقلب سے کیا مراد ہے؟ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سمجھا دوں۔ پہلے انسان قیام میں ہے، پھر رکوع میں چلا گیا، رکوع سے کھڑا ہو گیا، پھر سجدے میں چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنی نماز کے اندر حالات کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، میرا جملہ غور سے سننا سارے دوست، نماز میں جتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی تکبیر تحریمہ ہے، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، رکوع سے کھڑے ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے، یہ جتنی آپ کی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں نا میرے پیغمبر نماز کے اندر، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت چکر لگایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام میں کہ میرے صحابہ کیسے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ سجدہ کرنے والوں میں جو چکر لگاتے ہیں نا، صحابہ کیسے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرا محبوب تو ساری نظراں چہیں، سریکی میں کیا جملہ ہے، تو ساری نگاہاں چہیں، اساں اپنی نظراں تیرے تو چاہیاں نہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا چلنا پھرنا رات کے وقت سجدہ کرنے والوں میں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان تلیلیا، سبحان اللہ، اللہ آپ کو دیکھتا ہے نماز کی حالت میں، آپ کا چلنا پھرنا سجدہ کرنے والے صحابہ میں۔ کیوں؟ آپ کے سب حالات جانتا ہے، اس لیے اللہ جانتا ہے کہ یقیناً وہی اللہ السمیع، ہر ایک کی غیبانہ پکار سننے والا ہے، العلیم، سارے حالات جاننے والا ہے۔ حل انبئکم، تم کہتے ہو شیاطین اس کے پاس کلام بنا کر لے آتے ہیں، اب تھوڑا سا جواب باقی تھا، اس کو پورا کیا، یہ تتمہ جواب ہے۔ حل انبئکم، کیا میں تم کو خبر دوں، علی من، اس بندے کے متعلق، اوپر اس بندے کے، تنزل الشیاطین، کہ اترا کرتے ہیں شیاطین۔ شیطان کس پر اترتے ہیں میں تمہیں بتاؤں؟ شیاطین کس پر اترتے؟ تم کہتے ہو نا اس پر شیاطین اترتے ہیں، معاذ اللہ، میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ آؤ، تنزل علی کل افاک نسیم، اترتے ہیں شیاطین اوپر ہر اس بندے کے افاق جو بہت بڑا جھوٹا بےمان ہو۔
شیاطین تو جھوٹے بندے پر اترا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو بڑا سچا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، آپ پر کیسے شیاطین اتر سکتے ہیں اور قرآن لا سکتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، اترتے ہیں شیاطین ہر اس بندے پر افاق جو بہت بڑا جھوٹا ہو بات کا، اسیم جو بد کردار ہو، گناہگار بد کردار، اس پر شیاطین اترا کرتے ہیں۔ جو پہلے سے جھوٹا بے ایمان ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا سچا خوبصورت کردار والا تو ماں نے جنم ہی نہیں دیا، آپ پر شیاطین کیسے اتر سکتے ہیں؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یلقون السمع، میری طرف دیکھیں، آپ کو بات سناؤں، انشاءاللہ زندگی ہوئی سورۃ الحجر میں، سورۃ الجن میں، صافات میں اس کی تفصیل ہے، اب میں آپ کو خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ شیاطین جو ہیں آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی میرے ہاتھوں کو، ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، لمبی قطار بن جاتی ہے اور شیاطین پہنچ جاتے ہیں بادلوں تک۔ اللہ کریم فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے، فرشتے آپس میں ان احکام کو دہراتے ہیں۔ بھئی آج کے لیے کیا حکم ہے؟ 12 مارچ، تو آج کا حکم یہ ہے کہ فلاں علاقے میں آندھی لے کر جانی ہے، فلاں علاقے میں بارش لے کر جانی ہے، فلاں علاقے میں بادل لے کر، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو فرشتے اللہ کے ان احکامات کو آپس میں دہراتے ہیں۔ یہ جو شیاطین ایک دوسرے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کی، اس دوران ان کو انگارے بھی لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے آسمان پر دیکھو نا، شعلہ سے شم، یہ ان شیاطین کو شعلے لگتے ہیں جو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے نا ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مثلاً 100 جنات ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ گئے، فرشتوں نے آپس میں باتیں کی، اللہ کے حکام، بھئی ہم نے آج یہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے فلاں کرنا ہے۔ مثلاً فرشتے نے دوسرے کو کہا کہ آج میاں والی میں بارش لے جانی ہے، اللہ کا حکم ہے بادل لے جانے ہیں۔ اب جو اوپر والا جن تھا نا، اس نے یہ بات سن لی، فرشتوں نے باتیں تو اور بھی بہت ساری کی، لیکن بارش والی بات جن نے سن لی، شیطان نے۔ اب جو اوپر والا شیطان تھا نا، اس نے یہ بارش والی بات سن کر ایک بات اپنی طرف سے ملا کر 2 باتیں نیچے والے شیطان کو بتا دی، بھئی بارش بھی ہوگی اور عین بھی آسی، یا لباری بھی ہوگی۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس شیطان نے نیچے والے جو شیطان بیٹھا تھا نا، اس کو ایک بات اور ملا کر بتا دی، نہیں خالی عین نہیں آونی، ادھاری بھی نہ لو اس نے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اچھا، اس نے نیچے والے شیطان کو ایک اصل بات ہو گئی بارش والی، اور باقی ایک ایک ساتھ ملاتے ملاتے جب نیچے والے شیطان تک بات آئی تو 100 باتیں جھوٹی جمع ہو گئیں اور ایک بات سچی جمع ہو گئی بارش والی۔ کو ساتھی میری گل سمجھی ہے؟ اب یہ جو شیاطین ہیں نا، یہ آتے ہیں کاہنوں کے پاس، کاہن جو گندے غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گندے اعمال کرتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، معاذ اللہ بے ایمان کافر مشرک، ان کے پاس آتے ہیں۔ آپ آسان الفاظ میں کہہ لیں نجومی۔ شیطان ان کو 100 باتیں بتاتا ہے، وہ ایک سچی بات اور 99 جھوٹی باتیں وہ اعلان کر دیتا ہے نجومی کاہن۔ او بھائی کل میاں والی میں بارش ہونی ہے، ہاں میں نے ستارے دیکھے ہیں، فلاں دیکھا ہے۔ اب جب اب باتیں وہ کرتا ہے نجومی 100، جب بارش ہو گئی نا دوسرے دن، تو لوگ 99 جھوٹی باتوں کو غور نہیں کرتے، یاد نہیں رکھتے۔ ہاں اس نے کہا تھا نا بارش ہوگی، بھائی یہ غیب جانتا ہے۔ یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شیاطین آتے ہیں، گندے مندے رہتے ہیں، غلیظ رہتے ہیں، نہ پاکی پلیتی کا پتہ ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کلمہ، یہ جتنے زیادہ گناہگار بنتے ہیں اتنے زیادہ شیاطین خوش ہوتے ہیں اور شیطان ان کے پاس آتے ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، تو وہ شاگرد تھے سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں نے
سیالکوٹ والے ان عالم کا دیدار بھی کیا تھا، بڑے عالم تھے اور بڑے نیک، بڑے خوددار، تو حدیث پاک کا سبق بھی پڑھاتے تھے، پھر واسکٹے لے کر بازار میں بیچتے تھے، مسجد میں نماز بھی پڑھا، ذاتی طور پر محنت کرتے تھے اور پھر یہ دین کی محنت کرتے تھے اور ذاتی طور پر کاروبار کر کے چھوٹا موٹا پیٹ پالتے تھے۔ انہوں نے اپنے استادوں کو کہا، سیالکوٹ والے عالم نے حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ میں ایک بزرگ کا مرید بناؤں اور وہ مجھے جبریل کا دیدار کراتا ہے، جنگل میں لے جاتا ہے رات کو تو کچھ پڑھتا ہے تو میرے سامنے جبریل آ جاتا ہے، فرشتہ، بڑا نورانی شکل، نورانی جسم اور نور ہی نور۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا تم اس بزرگ کو کہنا کہ مجھے آج جبریل کی زیارت کراؤ۔ تو پھر جب وہ جبریل سامنے آئے تو یہ پڑھنا۔ خیر انہوں نے اپنے اس پیر کو کہا جس کے مرید بنے تھے، بھائی جبریل، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو وہ جنگل میں ان کو لے گیا، بڑا گھنا جنگل، اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، یکدم نور چمکا، جبریل سامنے آ گیا، بڑا جسم ہے جی، کیا پر اور کیا نورانیت۔ تو انہوں نے حضرت قاضی صاحب والی وہ بات آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، اللہ لا الہ الا اللہ، بس یکدم اس میں آگ لگ گئی، دیکھا تو دھواں ہی دھواں تھا، وہ جبریل نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ تو وہ جو بزرگ تھا نا، نام تو بزرگ کا تھا، جو کہتا تھا میں جبریل دکھاتا ہوں، اصل جبریل شیطانوں کے ساتھ آمد و رفت، شیطانوں کے ساتھ تعلق۔ تو شیطان اترا کرتے ہیں ہر جھوٹے بندے پر جو بڑا جھوٹا اور عمل کا بد کردار ہو۔ آگے خیال، یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ اب میں دو معنی کرتا ہوں۔ یلقون السمع، یہ جو جھوٹے بندے ہوتے ہیں، بد کردار بندے ہوتے ہیں، یہ یلقون السمع لگاتے ہیں کان کو، واکثرهم کاذبون، یہ جھوٹے بد کردار بندے شیطان کی بات کی طرف کان لگاتے ہیں۔ اچھا تو نے کیا سنا ہے فرشتوں سے، کیا کہہ رہے تھے فرشتے، یہ کان لگاتے ہیں۔ یلقون السمع، ڈالتے ہیں یہ جھوٹے بندے، بد کردار بندے کانوں کو، واکثرهم کاذبون، اور اکثر ان کے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی، یلقون السمع، ڈالتے ہیں شیطان سنی ہوئی بات کاہنوں کے دل میں، کاہنوں کے کان میں، واکثرهم کاذبون، اکثر ان کے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، ایک آدھ بات سچی، باقی ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ بھائی یہ شاعر ہے، اس کا کلام لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ جواب، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ دوسرے شبے کا جواب دیا۔ اور شاعر لوگ، غور کرنا معنی پر سارے ساتھی، اور شاعر لوگ یتبعہم الغاؤون، پیچھے چلتے ہیں ان شاعروں کے گمراہ لوگ۔ بڑا عجیب جملہ ہے، آپ ذہن بیدار رکھیں گے، سننے کا لطف آئے گا۔ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ سناؤں آپ کو۔ انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، اس کا کلام سننے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، شاعروں کے پیچھے، آپ بولیں گے تو میں جملہ سناؤں گا۔ اور میرے محبوب کے پیچھے چلنے والا تو صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ شاعر ہوتے ہیں گمراہ، وہ گمراہی والے مضامین اپنے شعروں میں بیان کرتے ہیں تو گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سناؤں، وہ پہلے بھی ایک دن جملہ آپ کو سنایا تھا، وہ بس جا رہی تھی، ہمارے ایک استاد فرماتے تھے، میں بھی بس میں بیٹھا تھا، بس کے ڈرائیور نے قوالی لگا دی، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ، ایک آدمی رو رہا تھا اور جھوم رہا تھا، آہا ہوا عجیب، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ، اور کہنے والا کون ہے جو کہتے ہیں شرابی میں شرابی، شرابی میں، پہلے کہتے شرابی میں شرابی، اب وہ کہہ رہا ہے جی اللہ جانے کون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کا خاندان، آپ کھانے پینے والے، سب کچھ وہ کہتے ہیں جی اللہ جانے کون بشر ہے۔ تو ساؤ جی تشریف گھناؤ، ہمارے استاد محترم ہیں
شیخ التفسیر والحدیث، جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا استاد امیر عبداللہ سے میں نے 3.5 سال استادوں سے تفسیر پڑھی ہے۔ اب ان کی موجودگی میں کچھ بات کروں نا، استادوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی شفقت فرمائیں، تھوڑا سا بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ساتھیوں کو یہ بھی سعادت حاصل ہو جائے۔ آؤ جی۔ سورہ ملک نکالیں، 29واں پارہ، 29واں پارہ۔ صفحہ 509۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے دادا استاد شیخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ رئیس المفسرین، ان کی جو طرز ہے، انہوں نے ہمارے استاد مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جس طرز سے انہوں نے ہمیں پڑھایا، اسی طرز کے ساتھ آپ کو یہ صورت مختصر وقت میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ برکت کا معنی قطعاً یہ نہیں ہوتا کثرت کا، کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی اولاد میں برکت دے، آپ کے عمر میں برکت دے، بلکہ برکت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں فائدہ کثیر ہو، خواہ وہ کثرت کی وجہ سے ہو یا قلت ہو، لیکن فائدہ کثرت والا ہو۔ مطلب ہے کہ آپ کی پیداوار میں کوئی کاشتکار ہے کہ دعا کی جاتی ہے کہ آپ کے پیداوار میں برکت ہو، فرض کرو اس کی 200 بوریاں جو گندم وغیرہ آتی ہیں یہ اتنا کام کر جائیں جہاں 2000 بوریاں کام کرتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور کبھی برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال میں کثرت آ جائے اور اس کی اولاد میں کثرت آ جائے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، اس کے مال میں بھی اولاد میں بھی کثرت آئی۔ کبھی یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ برکت کا معنی کہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام ہو جائے، اس کو بھی برکت کہتے ہیں۔ جب دعا کی جاتی ہے کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کی تقدیر میں اگر آپ کی عمر 70 سال ہے اس کے بجائے 100 سال ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہی معنی ہوتا ہے کہ اگر 1000 سال بھی اس کو عمر اس کی طویل ہو جائے، اس میں 1000 سال میں اتنا کام نہ ہو سکے جتنا کام 70 سال میں ہو جاتا ہے، تو اس کو اس طریقے سے یہ برکت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مشرکین مکہ اور آپ کے مخالفین یہود و نصارہ، وہ برکات دہندہ صرف اللہ ہی کو نہیں سمجھتے تھے،
وہ برکتیں دینے والے لات، عزا، منات، حبل، ابراہیم، اسماعیل، مریم، عیسیٰ، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری عمر میں برکت دے سکتے ہیں، ہمارے مال میں برکت دے سکتے ہیں، ہماری اولاد میں برکت دے سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے برکت دہندہ ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ برکت دینے والی ذات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو 3 کاموں کا اختیار ہو، 3 کام اس کے پاس ہیں۔ اب دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ لوگو، برکات دہندہ، برکت دینے والی ذات صرف وہی ہے جو ساری کائنات کی حکومت اس کے پاس ہو۔ دیکھیں کہ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جن کو آپ پکارتے ہیں نا، جن کو آپ اللہ کی جگہ پکارنے کے لائق سمجھتے ہو، برکات دہندہ سمجھتے ہو، ان کے بارے میں ان کی ذرا حقیقت سن لو۔ وہ زمین و آسمان میں کسی ذرے کے مالک نہیں ہیں۔ وہ کن کو پکارتے تھے؟ وہ پکارتے تھے موتا کو۔ موتا کسی ذرے کا مالک نہیں ہے، خواہ انبیاء علیہ السلام میں ہو یا دوسروں میں۔ وہ پکارا کرتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین و آسمان میں کسی ذرے کا مالک نہیں ہے۔ وہ پکارا کرتے تھے جنات کو، جن کسی پلاٹ کے اور کسی ذرے کے مالک نہیں ہیں۔ یہ زمین جو ہے یہ انسانوں کے نام ملاٹ ہے۔ کوئی جن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ گھر مجھے ماں باپ کی طرف وراثت میں ملا ہے یا میں نے فلاں سے خرید کیا ہے۔ اور یا وہ پکارتے ہیں فرشتوں کو، تو فرشتہ جبریل علیہ السلام کی کوئی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، میکائیل کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا پکارتے ہیں بتوں کو، بت کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کو، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، برکات دہندہ کیسے ہو گئے؟ برکات دہندہ تو وہ ہوتا ہے جو سب چیز کا مالک ہو، بیدہ الملک، اور پھر بادشاہ ہو اور پارلیمانی نہ ہو، صرف دستخط کرتا ہو، اختیارات نیچے والوں کو ہو۔ نہیں نہیں نہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کا مالک ہو، قادر ہو، مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ موت حیات کا مالک ہو، اور تمہارے جو برکات دہندہ ہیں ان پر موت و حیات وارد ہوتی ہے۔ موت و حیات جو وارد کرنے والا ہو وہ برکات دہندہ ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن تو صرف ایک مضمون کو تو یہ عجیب کتاب ہے، یہ جہاں بھی کوئی سبق ملتا ہے، نکتہ ملتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، کہ موت و حیات کا نظام اللہ نے چلایا اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہارا امتحان کرے، لوگوں کے سامنے جانچ کرے کہ تم سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، وہ تمہارا امتحان کرتا ہے جو تمہیں دی ہے چیز۔ اولاد دی ہے اس میں امتحان ہے، نہیں دی تو اس میں امتحان ہے، بیٹے دیے تو اس میں امتحان ہے، نہیں دیے تو اس میں امتحان ہے، اور اس نے مال دیا ہے تو اس میں امتحان ہے، نہیں دیا تو اس میں امتحان ہے، جوانی دیا ہے، بڑھاپا دیا ہے، صحت دیا ہے، بیماری دیا ہے، جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں اس نے امتحان رکھا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن وہو الغفور، وہو الغفور، وہ بخشنے والا ہے، وہو العزیز، وہ زبردست ہے۔ برکات دہندہ نہ ماننے والوں کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے، کہ جب اللہ تمہیں پکڑنا چاہے تمہارے برکات دہندہ تو ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔
اور ساتھ شفقت اور مہربانی ہے، معافی مانگ رہو تو ہم پہلے ہی چھوڑ دیں گے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہ شیخ حسین رحمۃ اللہ یہ ہے دلائل عامہ، عام دلائل ہیں کہ برکات دہندہ صرف وہ ذات ہے جو ذات جو ہے نا مالک ہو، مختار ہو، موت و حیات کا کہ اس کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہو، برکات دہندہ وہ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا۔ اب دلائل پھر خاصہ چلتے ہیں۔ خاصہ دلائل یہ ہے کہ تم ذرا اوپر دیکھو، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے طے بتائے 7 آسمانوں کو۔ ذرا وسعت سمجھے کہ یہ جو آسمان دنیا ہے، نیچے والا آسمان ہے، اس میں ایک سیارے کا، ایک ستارے کا دوسرے ستارے کے ساتھ کبھی کبھی اتنا فاصلہ ہوتا ہے اربوں نوری سال۔ اربوں نوری سال کا یہ مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنے لاکھ جو روشنی ہے، یہ رفتار ہے اس کی۔ اس کے سیکنڈ کے منٹ بناؤ، منٹوں کے گھنٹے بناؤ، گھنٹوں کے دن بناؤ، دنوں کے سال بناؤ، سال کی صدیاں بناؤ، صدیاں جو ہے وہ اربوں نوری سال، وہ اربوں نوری سال جو ہیں وہ ہیں اس کے۔ اربوں نوری سال یہ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کا فاصلہ ہے زمین اس نیچے کا، اور اس میں زمین تو اسی طرح ہے جس طرح کہ ریت کا صحرا میں ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے۔ یہ آسمان دنیا جب ختم ہوتا ہے پھر یہ آسمان دنیا ایک ریت کے ذرے کی طرح دوسرے آسمان کی طرح، پھر وہ دونوں مل کر پھر ایک ریت کے ذرے کی طرح تیسرے آسمان، پھر 7 آسمان۔ یہ 7 آسمانوں کے بعد اللہ کی یہ مخلوقات کی حدود تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اوپر جو ہے نا حد ابتدا ہوتی ہے خالقیت کی جو بے ابتدا ہے، اس کی حکمرانی کی جو ہے حد اوپر چلی ہوتی ہے جس کو عرش کہتے ہیں۔ پھر یہ 7 آسمان عرش کے سامنے اسی طرح ہیں جس طرح کہ ایک ریت کا ذرہ صحرا میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے نا آسمان، تو کافر آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا مشکل ہے، کسی کافر کا آسمان تک پہنچنا اتنا مشکل ہے۔ اس لیے اب کافروں نے کہہ دیا آسمان ہے نہیں، زبان کا انکار کر دیا، ابھی زبان نہیں ہے۔ بھائی تم کہو یا نہ کہو تمہارے خیال کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ تم تو اسی زمین کے رہنے والے، اور ساتھ ساتھ فضا اور تھوڑا سا تمہیں علم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ تو آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ علمی دنیا جو ہے یہ اللہ کے ہاں ہے۔ تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، تم ذرا اوپر دیکھو۔ جب اوپر دیکھو گے تنقید سب سے زیادہ آسان ہے، لیکن تم آسمان میں تنقید نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے کہ ستارہ یہی نہیں ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، ادھر نہیں ہونا ادھر، یہ تم نہیں کہہ سکتے۔ یعنی آپ اگر اوپر دیکھیں تو تمہیں برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ ما تری فی خلق الرحمن، نہیں دیکھے گا رحمان کی یہ مخلوق میں من تفاوت، کسی قسم کا کوئی فرق۔ فرج البصر، بار بار دورہ اس دید کو، حل تری من فطور، کیا ہے اس میں کوئی کمی، کوئی شگاف۔ ثم ارجع البصر، پھر دوڑا دید کو کراتین، بار بار پھر کے آئے گی تیری طرف دید۔ بصر خاسعون، تھکی ہو کر، عاجز ہو کر، وہ وسیر، وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو بنایا یہ چراغ، اور بنا دیے ہیں یہ انگارے شیاطین کے لیے، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے۔
جلنے کا عذاب، یعنی آپ اگر اوپر دیکھیں تو آپ کو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ چلو اگر آپ اوپر نہیں دیکھتے تھوڑا سا نیچے دیکھ لو، اگر آپ اوپر نہیں دیکھتے تو اوپر اگر دیکھیں گے تو برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اگر آپ اوپر نہیں دیکھتے تو نیچے دیکھیں، آیت نمبر یہ 15 ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو اللہ ہے، اسی کی برکات دہندے کے یہ نشانیاں ہیں، یہ ثمرات ہیں، یہ نتیجے ہیں، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو نرم۔ کتنی سخت اور ٹھوس چیز ہے، تمہارے لیے بڑی نرم ہو گئی ہے، چاہو تو اسے کھودو، چاہو تو ٹیلے بنا دو، چاہو تو گھر بنا دو، چاہو تو سڑکیں بنا دو، چاہو تو سرنگ کھود لو، یہ تمہارے لیے تمہاری تابع فرمان ہے، جس طرح تم کرو تمہارا ان پر کنٹرول ہے۔ اگر آپ زمین کے نظام کو دیکھ لیں تو تمہیں یہ نظر آئے گا کہ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اوپر دیکھیں تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اگر آپ نیچے دیکھیں تو برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے چلو آیت نمبر 19 میں، چلو تم اوپر ہی نہیں دیکھتے، نیچے بھی نہیں دیکھتے، ذرا فضا میں دیکھ لو، تو فضا میں ایک جہاز بناتے ہیں کروڑوں اربوں روپے کے، پھر وہ اڑتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، تمہارا نہیں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اس نے تمہیں عقل دی ہے کہ تم سرا جوڑ کر اس طرح کر لو، لیکن اس کی برکات ہے کہ چند دانے ایک چڑیا کا بچہ کھاتا ہے اور اڑنا شروع کر دیتا ہے، اس نے کیا برکت رکھی ہے، یہ نظام بھی رکھا ہے اس میں۔ اوپر دیکھو تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، نیچے دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ چلو اوپر نیچے نہیں دیکھتا، تھوڑا سا فضا میں دیکھ لے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف اس کے اوپر صفے باندھے ہوئے کھولے ہوئے پرندے، وہ یک بیزن، اور پاؤں کو پھیلانے والے، پروں کو اور سکڑنے والے، ما یمسکہن، نہیں ان فضا میں روکا ان کو مگر رحمان نے، وہو بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہی ہے اللہ۔ بس یہ ہے، اوپر دیکھ تو برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے، پاؤں کے نیچے دیکھ تو برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے، زمین و آسمان کے درمیان فضا میں نظر دوڑاؤ، نتیجہ نکلے گا کہ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ چلو اوپر بھی نہیں دیکھتا، نیچے بھی نہیں دیکھتا، فضا کو بھی نہیں دیکھتا، ذرا اپنے رزق کی طرف توجہ کر لے، یہ بھی برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو منفور، بھلا یہ بتاؤ کون رزق دیتا ہے تمہیں، اگر وہ تمہیں وہ اس برکت کو ختم کر کے رزق کو بند کر دے، کون ہے برکات دہندہ جو رزق کے دروازے کھولے گا؟ اوپر دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، نیچے دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، فضا میں دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر آپ اپنے رزق کی طرف دیکھیں تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ چلو اوپر بھی نہیں دیکھتا، نیچے بھی نہیں دیکھتا، فضا میں بھی نہیں دیکھتا، اور اپنے رزق کی طرف نہیں دیکھتا، ذرا اپنے آپ کو دیکھ لے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کس نے ناپاک قطرے میں
کس نے تمہارے کان میں بنائے ہیں، سننے کی طاقت رکھی ہے، اس میں برکت کس نے دیا ہے جو سننے کے اس میں سنوائی ہے۔ آنکھیں پتلی میں کس نے طاقت رکھی ہے دیکھنے کی، اور دل میں کسی نے رکھی ہے فیصلہ کرنے اور سمجھنے کی۔ اگر اپنے آپ کو دیکھ لے تو تمہیں نظر آئے گا کہ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس میں کسی نے برکت نہیں دی۔ جتنے مشرکین ہیں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مجھے کانوں کی برکت فلاں بزرگ نے دیا ہے میں سننے والا ہو گیا، آنکھوں کی اس نے دیا ہے میں سننے والا، مجھے دل فلاں نے دیا ہے، نہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم عمل کرنے والے ہو، شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہو۔ برکات میں دیتا ہوں، شکرانے کسی اور کے کرتے ہو، بجائے شکر کے تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اوپر دیکھ تو برکات دہندہ اللہ کی ذات، نیچے دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، فضا میں دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، رزق کی طرف دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، اپنے آپ کو دیکھ تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات۔ چلو ان سب کو نہیں دیکھتا، تھوڑا سا اپنے قبیلے کو دیکھ لے۔ ایک تھا، بچے پیدا ہوئے، پوتے ہوئے، ایک بہت بڑا کنبہ بن گیا، بہت بڑا۔ یہ کس نے برکت رکھی ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ بیوی کس نے پیدا کی ہے؟ بچے کس نے پیدا کیے ہیں؟ خاندان کس نے پیدا کیا ہے؟ هو الذی ذراکم فی الارض، وہی تو ہے کہ جس نے پھیلایا ہے تمہیں زمین میں، برکات دی ہیں، تمہارے قبیلے بنائے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بس اب نتیجہ کیا نکلا؟ پھر آئے ہیں، اوپر دیکھ تو اللہ کی ذات، نیچے دیکھ تو اللہ کی ذات، فضا میں دیکھ تو اللہ کی ذات، اپنے رزق کو دیکھ تو اللہ کی ذات، اپنے آپ کو دیکھ تو اللہ کی ذات، اپنے قبیلے کو دیکھ تو اللہ کی ذات۔ آخری فیصلہ، آخری بات، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ تھوڑا سا دیکھو کہ پانی کس نے دیا ہے۔ بادلوں سے برف بنا کر زمین سٹور کر لیتی ہے، کبھی چشموں کی شکل نکلتی ہے، کبھی ندیوں کی شکل سے نکلتی ہے، کبھی ٹیوب ویل اور اس کے شکل سے نکلتی ہے، کبھی براہ راست اوپر سے پانی آتا ہے، یہ سارا بادل کا پانی ہے۔ تھوڑا سا بتا دو اس میں برکت کس نے رکھی ہے؟ تو دیکھے اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ نکلا اوپر دیکھے گا تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، نیچے دیکھے گا تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، فضا میں دیکھے گا تو جواب آئے گا برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اپنے رزق کو دیکھے گا تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اپنے آپ کو دیکھے گا تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، قبیلے کو دیکھے گا تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اپنے پینے کے پانی کو دیکھے گا تو برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بس اور اب مکمل کر لے، میں ذرا جلدی چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور یہ بات سمجھ لیں، یہ مسئلہ ہے کہ ہر ایک آدمی پر قرآن مجید کا پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن مجید کے بغیر نہ ایمان ملتا ہے اور نہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ کل 3 گروہ ہیں، 3 فرقے ہیں، چوتھا نہیں ہے۔ ایک فرقہ جنہوں نے انکار کیا کہ ہم قرآن کو، اسلام کو، دین کو نہیں مانتے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کمیونسٹ ہیں، دہری ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک جماعت ہے۔ اور دوسری جماعت یہ ہے وہ قرآن کو مانتی ہے اور کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ مکذب بآیات اللہ ہے، اللہ کی آیتیں، اللہ نے جو چیز نازل کیا ہے مفہوم اس کا انکار کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ 2 + 2 = 4، یہ اگر صحیح ہے، 2 + 2 = 5 غلط ہے۔ ایک آدمی مصر ہے کہ 2 + 2 = 5 ہی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ 4 کا مکذب ہے۔
قرآن ایک عقیدہ بیان کرتا ہے، اس کا اور عقیدہ ہے، یہ جو قرآن کے خلاف ہے، یہ اس عقیدے کو سچا سمجھتا ہے تو قرآن والے عقیدے کو مکذب ہے۔ والذین کافروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کا یہ حکم ہے، یہ سب جہنمی ہیں اور ان کا ایک ہی حکم ہے دونوں کا، ان کا نتیجہ ایک ہے، جواب صفر ہے، ان کا پرچہ جو انہوں نے حل کیا جواب صفر ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کا رسول کا عقیدہ اسی طرح ہے جو اتارا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے۔ جب قرآن کا مسئلہ آ جائے اس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ کسی بزرگ کا قول دکھاؤ، یہ کفر ہے، مطالبہ کرنا کفر ہے، ہو تو نہیں۔ قرآن کے خلاف کس کا عقیدہ ہو سکتا ہے، کس بزرگ کا عقیدہ ہو سکتا ہے، وہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کو۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سارے مومنوں کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن نے نازل، اللہ نے نازل کیا ہے اور نبی کا بھی عقیدہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اپنے عقیدے کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ پھر ادھر چلا جائے گا، وہ انہی کے حکم میں چلا جائے گا۔ یہ تین گروہ ہے۔ ایمان ضروری کیوں ہے ترجمہ پڑھنا؟ وہ اس لیے ضروری ہے، اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف اترا ہے اس کی تم اتباع کرو۔ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا اترا ہے تو اتباع کس کی کرے گا؟ اتباع کس کی کرے گا؟ یہ مولویوں کے لیے نہیں ہے۔ مولانا احمد شاہ اللہ تعالیٰ انہیں علم عمر میں برکت دے، میں اس کے لیے خصوصی کبھی کبھی دعا کرتا رہتا ہوں۔ کچھ چند لوگ اور بھی ہیں لیکن ان کے لیے تو زیادہ کرتا ہوں جو یہ پریشانی میں ہیں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پریشانی میں مبتلا کریں، پریشانی سے دور کریں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ جو پریشانیاں الامثل فالامثل، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی ہو اس کو جو ہے نا تکلیفیں زیادہ دی جاتی ہیں، لیکن ہم اس تکلیفیں کو مانگتے نہیں ہیں کہ ہم آسانی مانگتے ہیں، وہ امتحان میں نہیں تھے۔ تو آپ جو ہے نا اس کے لیے دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ اس کے لیے قرآن نہیں اترا، میرے لیے نہیں اترا، حافظوں اور مولویوں کے لیے نہیں اترا، شکاروں کے نہیں اترا، سب کے لیے اترا ہے اور سب اس کو مانیں گے۔ اور اب یہ کل بھی ایک بحث تھی ہماری، انہوں نے کہا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا، تم نے یہ مسئلہ چھیڑ رکھا ہے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، قیامت تک سب نے میت رہنا ہے اور پھر قیامت کے دن زندہ ہونا ہے۔ میت کی ایک زندگی ہوتی ہے، ایسی زندگی قیامت سے پہلے جس سے صفت میت کو ختم کر دے، یہ کفر ہے۔ کہتا ہے یہ تمہیں پوچھا جائے گا، ان مسئلے سے چھڑا ہوا ہے تم نے، یہ مسئلہ تم سے پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا جا جناب، قرآن کے ہر آیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مانا تھا کہ نہیں مانا تھا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے جن کی طرف بھیجے گئے رسول، ان سے پوچھیں گے ان تمام آیتوں کو تو نے مانا تھا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور نبیوں سے بھی پوچھیں گے آپ نے تمام آیتیں پیش کی تھی، ہم یہ پوچھیں گے یہ آپ نے کیا گئے، اس کی پوچھ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی پوچھ۔ یہ قرآن کا جو بھی مسئلہ ہے قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی اور ہر آیت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے آپ جو بوڑھے حضرات ہیں، آپ اپنے ساری زندگی ایک ایک آیت جو اب اللہ نے موقع دیا ہے زیادہ، ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو سیدھی جلتی ہے، یہ صحابہ کرام والا ہے بات۔ اور بچوں کو بھی پڑھائے، جتنا وقت ملے یہ قرآن مجید پڑھے۔ دنیا کی اعلیٰ تعلیم جس نے حاصل نہ کی ہو وہ پٹواری یا جج نہیں بن سکتا، اور آخرت کی اعلیٰ تعلیم جس نے حاصل نہیں کی ہو وہ جنت میں کوئی جاب نہیں لے سکتا۔ یہ بات بلا غلط فہمی میں نہ رہے کہ نبی پاک کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم، آپ تبلیغ کریں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ،
اگر آپ نے نہیں کی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تبلیغی حضرات پر فرض ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا علم ہو تو وہی پہنچائے۔ قصے کہان یا قاب یہ نبی کی تبلیغ نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی ہے، تو اس کی تبلیغ کے مطابق آپ عمل کریں۔ اللہ آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جتنی تک زندگی اللہ رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، یہ اللہ کی نعمت ہے، آسانی کے ساتھ رکھے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اللہ سے اپنی نعمتوں کا جو زیادہ نعمتیں ہیں اس کا سوال کرتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ اور ہمارے مشائخ اور جو فوت ہو گئے ہیں جتنے مسلمان، اگر ان میں کوئی غلطیاں ہیں تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، اگر ان کی غلطیاں نہیں ہیں تو اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اللہم عفو تحب العفو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا معین برحمتک۔ وضو کر لیں پھر آگے پڑھیں گے۔ کل لے بہن ہے جی 2-4 منٹ کل لے بہن جیسے بہن اور بے مہمان ہیں تو بلاؤ۔